السلام علیکم دوستوں، میں آج مخاطب ہوں ٹیچر حضرات سے. میرے وہ دوست جو ٹیچنگ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، چاہے وہ کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں، پرائمری میں، سیکنڈری میں، یونیورسٹی لیول پہ، یا کسی مدرسے میں ہیں، یا اس کے علاوہ کسی کوچنگ سینٹر میں. اور وہ میرے دوست بھی جو خود بذات خود ابھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ٹیوشن دیتے ہیں گھروں میں انفرادی طور پہ، یا لوگ آ کے آپ کے پاس پڑھتے ہیں. میں ان سب سے مخاطب ہوں. یقیناً آپ اس ملک کا سرمایہ ہیں. چائنا کی ترقی کے پیچھے جو بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں ایک میجر وجہ جو ہے نا، ٹیچر ہے. ٹیچر بنیاد کا پتھر بنا ہے. آج چائنا دنیا کی معیشت کا 70% اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور آج دنیا کی کوئی پروڈکٹ ایسی نہیں ہے جو چائنا سے نہ آتی ہو. دنیا کا کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جس کا لنک آخر میں جا کے چائنا سے نہ نکلتا ہو. کہیں نہ کہیں بیس بنتی ہے، کہیں نہ کہیں معاملات بنتے ہیں تو چائنا کے ہاتھ چلا جاتا ہے معاملہ. تو بنیاد کے پتھر بنے تھے چائنا میں ٹیچرز. ٹیچرز نے اپنا تن من دھن سب لگا دیا. آج چائنا سپر پاور ہے دنیا کی. میرے دوستو، ہم پاکستانیوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم بذات خود ہر شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ناشکرا ہے. ہر شخص اللہ کی دی ہوئی عطا کردہ عقل، شعور، ذہانت، علم اور اس کے پاس جو ٹیلنٹ ہے، وہ سب کچھ چھپا کے دبا کے بیٹھا ہوا ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے یہ دیا تو یہ چلا جائے گا. حالانکہ علم جو ہے دینے سے بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، اس میں برکت آتی ہے. جیسے خیرات آپ کرتے ہیں تو اللہ اس کا ریٹرن دیتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں، اور وہ بڑھتی ہے، کم کبھی نہیں ہوئی. اسی طرح علم کا بھی یہی سین ہے. مگر آپ اسپیسیفک اگر آپ صرف میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں اور صرف میتھمیٹکس ہی پڑھائے جا رہے ہیں، اور آپ اپنے ارد گرد کے کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی چھوٹے سے شہر یا کسی قصبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جو انڈر آنے والے جو بچے ہیں 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، بس آپ ان تک محدود ہیں. یہ دور محدود رہنے کا نہیں ہے دوستو. آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ 150 بچوں تک محدود ہو کے اپنے آپ کو زیادتی کر رہے ہیں. آپ نے جو 2-3 خاص کام کرنے ہیں. پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا. گلوبل ولیج بن چکی یہ دنیا، سمٹ کے یوں ہاتھ میں آ گئی ہے. یہ موبائل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آ گئی ہے دنیا. نمبر 1. نمبر 2، آپ اپنے حصے کا ٹیلنٹ، صرف آپ کے پاس ٹیچنگ ہی کا ٹیلنٹ نہیں ہے، آپ ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی ہیں، اور پاکستانی بھی ہیں، اور مسلمان بھی ہیں. اس کے باوجود اللہ نے آپ کو اور بھی بہت ساری صلاحیتیں نوازی ہوئی ہیں. ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ نہ صرف یوٹیوب چینلز بنائیں، یوٹیوب پہ اپنا ٹیلنٹ، اگر آپ میتھمیٹکس کے ٹیچر ہیں تو میتھمیٹکس سکھائیں، اگر آپ انگلش کے ٹیچر ہیں تو انگلش سکھائیں، اگر آپ اخلاقی قدریں سکھا سکتے ہیں تو وہ سکھائیں، اگر آپ اسلام سکھا سکتے ہیں تو وہ سکھائیں. اپنے علم اور ٹیلنٹ کو محدود نہ کریں 150 لوگوں تک. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز علم کو پھیلائیں. اور ہر ویڈیو میں یہ بات ضرور بولیں لوگوں کو کہ خدا را اس موبائل کا پازیٹیو یوز کریں. جب تک ہر پاکستانی اپنے حصے کا کام نہیں کرے گا، اور خصوصاً بنیاد کے پتھر ٹیچرز نہیں بنیں گے، اساتذہ نہیں بنیں گے، یہ ملک ترقی کرنے والا نہیں ہے دوستو. سرکاری اسکولوں کی حالت آپ کے سامنے ہے. گائیں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، گدھے بدھے ہوئے ہیں ان اسکولوں میں. اور اگر کہیں انسان پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی معذرت کے ساتھ گدھوں سے زیادہ ان کی حالت نہیں ہے. تو جس ملک کا المیہ یہ ہو، پھر آپ وہاں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوں کہ پاکستان پیرس جیسا بن جائے گا، انگلینڈ جیسا ہو جائے گا، یورپ کے ساتھ ہو جائے گا، امریکہ سے ٹکر لے لے گا، چائنا جیسا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا دوستو. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ بندہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے دوستو. ہم بنیاد کے پتھر بنے نہیں ہیں. ہم نے اس ملک کو دیا کچھ نہیں ہے سوائے لینے کے، اور آج تک طلبگار ہیں زکوٰۃ کے، خیرات کے. عوام کیا، حکمران کیا. زکاتوں اور خیراتوں سے ملک چلتے ہیں دوستو. ملک تو چلتے ہیں ڈیڈیکیشن، پیشن، جنون، مقصد حیات، نیشنلزم، اسلامزم. آپ کے پاس کیا ہے دوستو؟ آپ کے پاس نہ اسلامزم ہے نہ نیشنلزم ہے. اگر نیشنلزم ہے بھی تو وہ آپ گھر میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹیچر حضرات. آپ لوگوں کو یہ چیزیں گائیڈ کریں، سکھائیں. آپ کو میتھمیٹکس آتا ہے سکھائیں، نیشنلزم کے بارے میں آپ کو نالج ہے سکھائیں. یوٹیوب پہ آئیں، چینلز بنائیں. اور کچھ نہیں تو آپ کے جو
50 لوگوں کا سرکل ہے، اس سے بڑھ کے آپ 500 لوگوں تک چلے جائیں گے، 5000 لوگوں تک چلے جائیں گے، اور پاسبلٹی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک بندہ، ایک شخص آپ کی کوئی بھی ایک ویڈیو دیکھتا ہے اور اللہ اس کا نصیب چینج کر دیتا ہے، اس کا دماغ چینج ہو جاتا ہے، وہ آپ ہی کی طرح کا کوئی کامیاب انسان بن جاتا ہے یا آپ سے بہتر ہو جاتا ہے، تو ثواب آپ کے لیے۔ تو میرے دوستو، بنیاد کے پتھر جب تک مدرسے کا عالم نہیں بنے گا، بنیاد کے پتھر ٹیچرز نہیں بنیں گے، اسکول کا ٹیچر، پرائمری، سیکنڈری، کالج، یونیورسٹی کا ٹیچر بنیاد کا پتھر نہیں بنے گا، میرے دوستو یہ معاشرہ چینج ہونے والا نہیں ہے۔ تمام فیلڈز کے لوگ یوٹیوب پہ آ گئے ہیں، ہم نے سپیس چھوڑا ہوا ہے، خسرے ڈانس کر رہے ہیں، نو پرابلم، لوگ وائرل ہو رہے ہیں بس دیکھ دیکھ کے۔ ٹک ٹاک پہ دیکھیں ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں۔ 70% لوگ، 80% لوگ بس شغل میلے میں لگے ہوئے ہیں، سنجیدہ لوگ نہیں ہیں، اس لیے لوگ فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ جیسے سنجیدہ لوگ جنہوں نے معاشرے کو اچھائی دینی ہے، صحیح سمت دینی ہے، ڈائریکشن دینی ہے، وہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ڈائریکشن دینے کے بجائے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ پہ لگے ہوئے ہیں، بس آپ اس 200-300 فٹ کی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں اور 150 بچوں کو آپ گائیڈ کر رہے ہیں، اور بس آپ کو 30,000 مل گیا، 15,000 مل گیا، 50,000 مل گیا، لاکھ روپیہ مل گیا، آپ ٹھنڈے ہیں، کول مائنڈ ہیں، بس سب چل رہا ہے، بس یہی زندگی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا دوستو۔ دنیا کی کسی قوم نے بھی اس وقت تک ترقی نہیں کی جب تک انہوں نے، ٹیچرز نے بنیاد کے پتھر نہیں بنے، ٹیچرز نے اپنا تن من دھن نہیں لٹا دیا۔ آپ جس بھی فیلڈ کے ہیں میرے دوستو، خدا کے لیے اپنے ٹیلنٹ کو ضائع نہ کریں، اپنے ٹیلنٹ کو یوٹیوب پہ لائیں، اپنے ٹیلنٹ کو 1 سے 10 اور 10 سے 50 اور 50 سے 200 اور 200 سے 10,000 تک لے کے جائیں۔ جو آپ کو کسی بھی قسم کا شعور ہے، کسی بھی قسم کا ویژن ہے، کوئی کریٹو مائنڈ دماغ ہے آپ کا اور کریٹیوٹی آپ کے دماغ میں ہے، اس کو یوٹیوب پہ لا کے شیئر کریں، فیس بک پہ لا کے شیئر کریں، ہمت کریں۔ آپ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے؟ کس بات کا خوف ہے؟ میں آپ جیسا انسان نہیں ہوں، میں آپ کو گیان دینے بیٹھ گیا ہوں، میں بھی تو آپ ہی جیسا انسان ہوں۔ آپ بھی آ جائیں، یوٹیوب کا چینل بنائیں، اس پہ شروع ہو جائیں، آپ لوگوں کو گیان دیں، لوگوں کو بتائیں ہمارے بچے ضائع ہو رہے ہیں، ہماری قوم ضائع ہو رہی ہے۔ 60%، 70% نوجوان ہیں ہمارے ملک کے، سب ضائع ہو رہے ہیں، پان کی پیکیں مار رہے ہیں، گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں دکھ رہا، آپ ٹیچر ہیں، آپ کا دل نہیں دکھتا، آپ کا دل نہیں دکھتا ہمارے بچے شراب پی رہے ہیں، آپ کا دل نہیں دکھتا ہمارے بچے نشے کر رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نشوں میں لگے ہوئے ہیں، اور کوئی ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہے، کوئی وہ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، کوئی وہ لڈو کھیل رہے ہیں موبائل کے اوپر۔ آپ جیسے سنجیدہ لوگ جب تک نہیں آئیں گے، قوم کو ایک سمت نہیں دیں گے، اپنے جو شاگرد ہیں، ہم سب آپ کے شاگرد ہیں، آپ لوگ سب پوری قوم کو جب سمت آپ نہیں دیں گے تو معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ پڑھا لکھا طبقہ ایک ہی ہوتا ہے جس کو ٹیچر کہا جاتا ہے۔ ٹیچر کے پاس نالج ہوتا ہے، ٹیچر کے پاس ویژن ہوتا ہے، ٹیچر کے پاس درد ہوتا ہے۔ وہ لوگ جب سمت نہیں دیں گے، جب آپ حضرات، ٹیچر حضرات، اساتذہ اکرام، عالم، علماء، سارے قوم کو سمت نہیں دیں گے، نیشنلزم نہیں سکھائیں گے، اسلامزم نہیں سکھائیں گے، تو کیسے مسائل حل ہوں گے؟ جب آپ ایک اسپیسیفک فیلڈ کے ماہر ہیں اور ماہر ہونے کے باوجود آپ لوگوں کو مزید نہیں سکھا رہے ہیں، دنیا ایسے ترقی کرتی ہے دوستو۔ آپ کا اور میرا سکھایا ہوا، سدھایا ہوا انسان گلی میں جب نکلتا ہے، کچرا اپنی گلی کے دروازے میں پھینکتا ہے۔ یہ ہماری ٹیچنگ ہے۔ ہم اگر اچھے سے اپنا حق ادا کر رہے ہوں تو یہ حالت ہو ہماری۔ گلی محلوں کو دیکھیں، کچرے کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، لوگوں کو چلنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ کس نے سکھانا ہے؟ استاد نے، ٹیچر نے۔ فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کو حق ہے، اس پہ پتھارے لگے ہوئے ہیں، یہ کس نے بتانا ہے؟ اساتذہ نے بتانا ہے، ٹیچر نے بتانا ہے۔ روڈ کا سگنل کسی صورت نہیں توڑنا ہم نے، کس نے بتانا ہے؟ یہ اساتذہ نے بتانا ہے۔ میتھمیٹکس نہیں آتی بچوں کو، انگلش نہیں آتی بچوں کو، اور چلیں امریکہ کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، چلیں جی اور رشیا کو مار رہے ہیں۔ کبھی کس کے ساتھ روز پنگے لیے ہوئے انڈیا کے ساتھ۔ انڈیا نے تو چاند اس طرف اتار دیا، چاند کی اس طرف اتار دیا اپنا سیٹلائٹ۔ ہندو ہیں جی، فلانا ہے جی، ہندو تم سے آگے چلے گئے، بڑے تم پاکیزہ بنتے ہو، صفائی نصف ایمان ہے ہمارا، علم ربی زدنی علما حاصل کرنا فرض ہے ہم پہ، فلانا ہے، ڈینگنا ہے۔ اور کدھر گیا تمہاری صفائی نصف ایمان؟ کدھر گیا ربی زدنی علما، اللہ کے نبی کا دیا ہوا سارا تمہارا طریقہ کار؟ کیا ہم مسلمان اس قابل بھی نہیں ہیں کہ کسی قوم کے ساتھ تو مقابلہ کر سکیں؟ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ خود سے ہی پہلے مقابلہ کر لو یار، اگر کسی سے نہیں کرتے ہو۔ کوئی کنٹری ایسی بتا دو جس کے مقابلے میں ہم کھڑے ہیں۔
میرا دل دکھتا ہے آپ ٹیچر حضرات کے لیے کہ آپ لوگ ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, کول ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کچھ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں, معاشرہ جا رہا ہے یوں 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 یوں, ڈگر ہی نہیں ہے اس کی, کوئی سمت ہی نہیں ہے. جب تک میں اور آپ کچھ بتائیں گے نہیں, لوگوں کو سمجھائیں گے نہیں, ٹیچر اپنا بیڑا نہیں اٹھائیں گے ان کندھوں پر, یہ ملک سدھرنے والا نہیں ہے دوستو. خدا کا واسطہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, اس قوم کو نیشنلزم دیں, اس قوم کو جو آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے سکھائیں, لوگوں کے پاؤں پڑیں, ہاتھ پڑیں, میں ہاتھ جوڑیں ان کے سامنے اور انہیں سکھائیں. گھر میں نہ بیٹھیں دوستو, گھر بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ قوم بیٹھی ہے اسی لیے آج ذلیل ہو رہی ہے. یہ ٹیچر بیٹھا ہے تو اس لیے پوری قوم بیٹھی ہوئی ہے. ٹیچر اٹھ جائیں. ٹیچر کا کام ہے قوم کو قوم بنانا, نیشنلزم سکھانا, قوم کو ایک سمت دینا. آپ کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے خدا کے لیے قلم اٹھائیں, قلم کے ذریعے میدان میں آئیں. ویڈیو بنا سکتے ہیں ویڈیو بنائیں, کسی کو ٹیچنگ کر سکتے ہیں ٹیچنگ کریں, یوٹیوب پہ آ جائیں, فیس بک پہ سکھائیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں. اس قوم کو اخلاقی قدریں سکھائیں, اس قوم کو معاشرتی قدریں سکھائیں, اس قوم کو معیشت سکھائیں, چھوٹے چھوٹے بزنس سکھائیں. کون سکھائے گا؟ ٹیچر کے پاس انداز ہوتا ہے, ٹیچر کے پاس الفاظ ہوتے ہیں, ٹیچر کے پاس عزت ہوتی ہے, ٹیچر کے پاس اللہ کا دیا ہوا ویژن ہوتا ہے. ہمارے اساتذہ, ہمارے ٹیچر کیا کر رہے ہیں دوستو؟ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں دوستو؟ خدا کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اس دنیا کو سدھارنے کے لیے آپ اس پاکستان کا بیڑا اٹھائیں. دنیا میں, پوری دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کو آپ دیکھیں, جہاں جہاں ٹیچر محنت کر رہا ہے وہاں وہاں وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں. جہاں ٹیچر کی عزت نہیں ہے, جہاں ٹیچر اپنی عزت خود نہیں کروانا جانتا, وہ قومیں نہیں ترقی کر رہی ہیں. ان کا حال پاکستان, افغانستان اور شاید کسی حد تک ایران, شاید کسی حد تک سری لنکا, ان جیسے ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے, اور بس کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. جن قوموں نے اساتذہ کی عزت کی اور اساتذہ نے دل و جان سے اپنی چیز ڈلیور کی ہے, نیشنلزم سکھایا ہے, قوم کو اسلامزم سکھایا ہے, یا جس مذہب کے بھی تھے انہوں نے اپنا وہ سکھایا ہے, وہ قومیں آج ترقی کر چکی ہیں. ٹیچرز حضرات اگر سامنے نہیں آتے وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی. دوستو پاکستانی قوم کے حال پہ رحم کریں. اساتذہ سے میری ریکویسٹ ہے, پلیز ہر فیلڈ میں سامنے آئیں. آپ صرف 8-10 گھنٹے کی جاب کرنے کے بعد بری و ذمہ نہیں ہوتے ہیں, آپ کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں. اس پوری قوم کی رسپانسبلٹی آپ اساتذہ کرام کے اوپر ہے, چاہے آپ پنجاب سے ہیں, KPK سے ہیں, بلوچستان سے ہیں, سندھ سے ہیں, کسی بھی جگہ سے ہیں. پلیز آپ چاہے کسی گاؤں دیہات سے ہیں, پلیز آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کے پاس وہ 100 بچہ ہے, اس کو بھی ٹیلنٹڈ طریقے سے ٹیلنٹڈ بنائیں. بلکہ آپ کے اندر اگر کوئی ایکسٹرا صلاحیت ہے اس کو یوٹیوب پہ لائیں, یوٹیوب پہ چینل بنا کے لوگوں کو سکھائیں, تاکہ آپ کے گاؤں کا بچہ آپ سے چیزیں نہ سیکھیں اور بچے بھی سیکھیں. کسی شہر کا, دوسرے گاؤں کا, دور دیہات کے لوگ بیٹھے ہوئے, انٹرنیٹ تو آج کل ہر کوئی یوز کر رہا ہے, اس انٹرنیٹ کا پازیٹیو یوز کریں, لوگوں کو موبائل کے غلط یوز سے بچائیں. اور اچھی چیزیں, جو سپیس ابھی خالی ہے, آپ نے سپیس خالی رکھا ہوا ہے, لوگ ٹک ٹاک میں گھس جاتے ہیں, فیس بک میں گھس جاتے ہیں, گندی فلمیں, ڈانس ٹمکے دیکھ رہے ہیں, مذاق تماشے دیکھ رہے ہیں. 97% 95% لوگ انٹرٹینمنٹ کو پسند کرتے ہیں, اس میں لگے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ لوگ اس وہاں ہے ہی نہیں ہے. اس سپیس کو آپ نے خالی چھوڑا ہوا ہے. جب آپ نے اس سپیس کو خالی چھوڑا ہوا ہے تو کسی نے تو فل کرنا ہے, تو آپ جواب دہ نہیں ہے قیامت والے دن. آپ نے جو سپیس ہے وہ خالی چھوڑا ہوا ہے. آپ کے پاس علم ہے, آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں آپ کے پاس کتنا ٹیلنٹ ہے, آپ کے الفاظ سے نہ جانے کتنے لوگوں کی نصیحت اور کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں. اگر کسی ایک کی بھی زندگی بدل گئی تو آپ کے لیے تو آخرت کے لیے بہت ہے. اور نہ جانے اللہ نے دنیا میں آپ کے لیے کیا رکھا ہو, آپ کی اولاد کو نوازنے کے لیے کیا کیا رکھا ہو. تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے, خدا را نہ صرف ٹیچر حضرات بلکہ باشعور طبقہ جن کے پاس جو ٹیلنٹ ہے اس کو یوٹیوب پہ لگائیں, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ ادھر ادھر شیئر کریں. اس قوم کو نیشنلزم سکھائیں, اس قوم کو صفائی سکھائیں, صفائی نصف ایمان کا کلیہ بتائیں کہ صفائی نصف ایمان میرے لیے ہے, آپ کے لیے ہے, صرف حدیثیں پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ پڑھ لیا بس ختم. اس قوم کو بتائیں اسلامزم کیا ہے, اس قوم کو بتائیں میتھمیٹکس کیا ہے, کیمسٹری کیا ہے, بایولوجی کیا ہے. یوٹیوب پہ آ جائیں خدا کے لیے, کریٹو مائنڈ چیزیں یوٹیوب پہ لائیں. جو آپ کریٹو مائنڈ حضرات ہیں وہ اپنی کریٹیوٹی جو آپ نے بنائی ہے اس کو یوٹیوب پہ لائیں. آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں, ان آئیڈیاز کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. آپ کا آئیڈیا کلک کرے گا. آپ اپنے آئیڈیاز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا علم لوگوں کے پاس ہے, اتنا علم لوگوں کے پاس ہے, لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اس علم کا, آپ کی آئیڈیالوجی کا, آپ کے دماغ کا, ذہانت کا, فطانت کا کوئی فائدہ؟ آپ نے 20 سال کی ریاضت کی ہے, کوئی فائدہ؟ چند لوگوں کو آپ پڑھا رہے ہیں بس 10 12 50 100, بس اس سے باہر نہیں نکلیں گے آپ.
آپ نے نہ جانے کتنا ایکسپیرینس کر لیا زندگی کا، کیا کیا آپ کے پاس نئے نئے آئیڈیاز ہیں، اور نہ جانے ایسے آئیڈیاز ہیں پوری پوری قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ ان آئیڈیاز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو آئیں شیئر کریں، اگر آپ خود شیئر نہیں کر سکتے مجھے بھیج دیں، میں اپنی چینل پہ لگا لوں گا۔ امید ہے میں اپنی بات آپ تک پہنچا پایا ہوں گا، شاید آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہو، نہ جانے میں نے کیا کہا ہے، کس انداز میں کہا ہے مجھے نہیں پتا، مگر میرے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا انداز گفتگو اچھا نہیں ہو سکتا، میرے پاس الفاظ کا چناؤ نہیں ہو سکتا، مگر میرے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ باشعور حضرات، ٹیچر حضرات، آپ کے اندر کا ٹیلنٹ، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ آئیں اور اس ملک کو سنوارنے میں ہماری مدد کریں، اس قوم کی مدد کریں، ورنہ یہ جس سمت اور جس ڈگر پہ جا رہا ہے ہم ڈوبنے جا رہے ہیں دوست۔